آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سجاد احمد۔ آج ہم بات کریں گے متحدہ اپوزیشن کے طریق کے بارے میں کہ پہلے کی طرح یہ طریق بھی ناکام ہوگی یا اس بار اپوزیشن اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گی، اور طریق انصاف کی کارکردگی پر بھی بات ہوگی۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ طریق انصاف کے یوتھ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر خان فاطی صاحب، آپ کی آواز پروگرام میں سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ طاہر خان صاحب، متحدہ اپوزیشن طریق آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آیا یہ آپ کے مقاصد میں کامیاب ہوگی؟ آپ کی حکومت کے اس سے کوئی خطرہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس اپوزیشن کے طرف سے ہمارا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن صرف نعروں مانگنا چاہتی ہے، اور یہ مزید پھنس چکے اپنے جال میں، اور اپنے یعنی کرپٹ بندوق میں ان کا نواز شریف جو ہے وہ باہر لندن سے خطاب کر رہے ہیں، اور راؤ ایجنٹ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات بڑھ گئے مزید آگے۔ اور ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جتنے بے نعروں مانگے ہم نہیں دیں گے۔ ہمارا وزیر اعظم عمران خان ایک سچا لیڈر ہے اور سچا رہیں گے۔ وہ اس ملک کے لیے ایک واحد پڑھا لکھا، پہلی بار ملک کے اندر پڑھا لکھا وزیر اعظم آیا ہے، اور پہلا وزیر اعظم وہ ہے جس نے باہر ملک جا کے اسمبلی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام لیا، اور اس نے یہ اسمبلی کے اندر کہا کہ بھئی ہمارا ایک اللہ ہے اور ایک ختم نبوت پہ ہم مسلمان تمام نیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ بھئی ہم مسلم نہ دہشت گرد تھے، نہ ہم دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اپوزیشن یہ جاتی ہے کہ نہ ہم پیسے دیں، نہ مال دینے کے لیے تیار ہو، خالی ہم کھائے اور عمران خان کے پیچھے عوام کو پاگل کر دے تاکہ عوام اس کے پیچھے لگ جائے کہ بھئی آپ یہ مزید یہ کہنے کی کوشش کریں کہ ہم عدالت کو، نیب کو، فوج کو تنازع رکھ کے اس ملک کو تباہ کرنے کی پوری کوشش میں رہے۔ اچھا، آپ نواز شریف کے لندن میں جس طرح پاک فوج کے خلاف بولی ہے، نواز شریف تو یہ بول رہے ہیں کہ ہمارا عمران خان کے ساتھ کوئی تنازع ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ پاک فوج کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ اس کے خلاف ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے اپنی ورکر سڑکوں پر نکل آئے ہیں کہ نواز شریف کی تقریر کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں ہم دیکھیں تو ان کے ساتھ ان کی ہے طریق انصاف کی حمایت میں کھڑے ہیں کہ نواز شریف نے یہ موقف بہت غلط ہے نواز شریف کا۔ تو آپ کو اس تقریر سے کیسا لگتا ہے کہ آپ کو اس تقریر سے فائدہ ہوا سیاسی طور پر؟ نواز شریف کی تقریر سے آئندہ بھی آپ دکھانا چاہیں گے نواز شریف کی تقریر ٹی وی پر دکھانا چاہیں گے، یا آپ اس کو پابندی لگانے کی سوچ رہے ہیں؟ دیکھو، وہ تو اگر میں کہوں گا ذاتی طور پہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو باتیں ہے جو اس نے فوج کے خلاف بولی ہے وہ بھی بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہاں سے جا کے وہاں پر پروگنڈے کرتا رہتا ہے، وہاں پر فوج کے خلاف۔ آپ رات کو یہاں میں اور آپ سو رہے ہوتے ہیں سکون کے ساتھ، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود ایک فوجی مرتا ہے تو ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ یار آج ایک فوجی شہید ہوا ہے، ایک فلانی ماں کا بیٹا، ایک فلانے باپ کا اولاد آج شہید ہو گیا، اتنی سی بات ہم کہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ایک انسان مرا ہے۔ اگر ہم یہ ضرور محسوس کریں کہ یار وہ ایک انسان جو ہمارے لیے وہاں جا کے بارڈر پہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس بارڈر کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم یا سکون سے سوئے ہوئے بسترے لے کے ایسیاں چلا کے پنکھے چلا کے ہم سکون سے سوئے، ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں سوئے۔ لیکن باقی رہ گئی نواز شریف کی بات، تو یہ عوام جان چکی ہے پاکستان کی بھائی کہ نواز شریف کریکٹ بندہ ہے، یہ راو ایجنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کی راو ایجنٹ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہے، یہ انڈیا کے بولتی کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک میرے جو ایکسپیرینس ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا انڈیا کے اندر اپنا کاروبار ضرور چلتا ہے۔ میں نے یہ سنا ہے، جہاں تک میں نے مزید سنا ہے تو یہ راو ایجنٹ کے ساتھ مل کر اس ملک کو مزید تباہ کرنے کی کوشش کی۔ باقی رہ گیا کہ اپوزیشن رانا ثناء اللہ وغیرہ اور یہ اپنا کیا نام تھی اس کو کہتے ہیں نامرغوب مہر اشتاق وغیرہ، یہ سارے پروگنڈے، یہ کسی کام کے ہے نہیں، ان کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ متحدہ اپوزیشن نے مولانا فضل الرحمان کو متحدہ اپوزیشن کا چیئرمین بنایا ہے، تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آیا پیپل پارٹی اور پی ایم ایل نون نے ذہنی طور پر یہ تسلیم کر دیا ہے کہ یہ بندے گٹھیا اس بار عوام ان کا ساتھ نہیں دے گی، تو فضل الرحمان کو اس لیے چیئرمین بنایا گیا کہ یہ آیا مدرسے کے بچوں کو لے کے آئے گا؟ تو آپ اس کی طریق سے آپ کتنے خوفزدہ ہیں؟ آیا فضل الرحمان سے آپ کو کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے؟ اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ قربانی کا بکرا لیتے ہو نا تو اس کو کاٹنے کے لیے کسائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو کسائی آپ وہ لے گے کہ وہ مشہور ہو جائے۔ اکثر میمن لوگ قربانی کرتے ہیں تو زیادہ تر بڑا بکرا، بڑا وہ، مولانا صاحب ان کو پتا ہے کہ مولانا صاحب کے خلاف کوئی عالم بولے گا نہیں، کوئی بندہ آئے گا نہیں،
تو مولانا صاحب کو انہوں نے ایک کھلونا استعمال کرا. اپوزیشن کو یہ پتا ہے کہ ہم پیچھے رہیں گے, مولانا آگے بڑھے گا. اگر مولانا کو کچھ بھی ہوا تو یہ عوام ایک دوسرے کو بڑھاتا کریں گے. یہ اصل میں مزید اس ٹائم میں کرونا, آپ ضیاء کالونی میں دیکھو, کورنگی سائڈ دیکھو, تو کرونا اتنا نہیں ہے, لیکن پھر بھی کرونا کے اوپر ہمیں قابو کرنا ہے. اگر یہ باہر نکلیں گے اور یہ جلوس جلسے کریں گے اور ہمارے خلاف تحریک چلائیں گے تو اس سے کرونا مزید بڑھ جائے گا. اور اس ملک کے لیے اس سے سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمیں ایک اکٹھا ہونا ہے. اور مولانا صاحب تو ایک سیدھا بندہ ہے, لیکن میں مولانا صاحب سے ایک چند سوالات کرتا ہوں. مولانا صاحب سے معذرت جاتا ہوں اگر, کیونکہ عالموں کے بارے میں ہمیں نہیں کہنا, لیکن پھر بھی میں چھوٹا سے منہ سے کہ مولانا صاحب آئے, آپ نے ایسا کون سا بڑا مدرسہ بنایا ہے اپنے حکومت میں کہ ہم اس کو دیکھ سکیں؟ آپ نے اسلام کے لیے ایسا کون سا برجنڈا آپ نے لگایا ہے جس کا ہم مطالعہ کر سکیں؟ آپ نے اسلام کا ایسا کون سا کام کیا ہے جو ہم آپ کو سلام سلوٹ کر سکیں؟ آپ نے صرف اور صرف مشرف کے ٹائم سے لے کے زرداری کے ٹائم سے لے کے آپ نے 10 سال کشمیر کی حکومت راج چلائی, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے نہ کشمیر کے لیے کچھ کیا, نہ پاکستان کے لیے کچھ کیا, نہ اسلامی مذہب کے لیے کچھ کیا, اور نہیں کرنا چاہتے. آپ کو صرف زرداری جو کہتے ہیں وہی کرنا ہے. ناموس رسالت پہ نواز شریف نے باتیں کی, قادیانیوں کو لایا اور قادیانیوں کے ساتھ دیا, اس نے ابھی تک دیتے رہے. تو اس سے آگے مولانا کے بارے میں اور کیا کہوں گا. مولانا ایک مورا ہے, یہ لوگ استعمال کرنے کی کوشش کریں. آپ کو خطرہ تو ہوگا نا, ہمیں صرف اللہ کے سوا, اللہ کے ذات کے سوا, اللہ کے سوا ہمیں کسی سے خطرہ نہیں ہے. اور اللہ ہمیں یہاں تک لیا ہے, ہمارے لیڈر کو یہاں تک لیا ہے, اس سے آگے بھی ہمارا لیڈر چلے گا, اور آنے والے 5 سال ہمارے یہی حکمران چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جس طرح کرونا وائرس سے ایک بار پھر سر اٹھانے لگا ہے, سندھ حکومت ایک طرف تو مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی سوچ رہی ہے, مختلف ہوٹل, ریسٹورینٹ, شادی ہال بھی بند کر دیے ہیں. دوسری طرف وہ 18 تاریخ کو ایک بڑے جلسے کا اعلان کر رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عوام کے ساتھ سراسر ظلم ہے؟ یہ تو کرونا وائرس پاکستان سے بالکل ختم ہو رہا ہے, یہ بڑے اجتماع کر رہے ہیں. یا پھر کرونا وائرس اگر ہے تو یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے, اگر عوام کے ساتھ زیادتی ہے تو وفاق اس پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہا؟ اگر وفاق ایکشن اگر جلسے ہی ہونے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ایجوکیشن کتنی بری طرح متاثر ہوئے اس کرونا وائرس کی وجہ سے؟ تو سب سے پہلے تو جان ہے, اگر جان ہے, ہمارے بچے محفوظ ہیں, عوام محفوظ ہے, تو ایجوکیشن بھی اس پہ ہے. اگر یہ جلسے ہو سکتے ہیں تو ایجوکیشن کو بھی پراپر طور پر مکمل کیوں نہیں کھول دیتے؟ دیکھو اس پہ وفاق کیا ایکشن لے گی, آپ کیا بولتے؟ دیکھو میں آپ کو ایک مزید چیز بتا رہا ہوں. سب سے پہلا جب پہلا کرونا آیا نا ملک کے اندر تو ہم سارے خوف زدہ ہو گئے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا ہمیں کرونا کے اوپر اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنے کا, ٹھیک ہے وہ کرو, لیکن آپ یہ مجھے بتاؤ کہ اگر آپ بالکل ملک کو بند کرو گے اور اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی کرو گے تو غریب عوام کیا کرے گا؟ اگر ہم کرونا سے نہیں مریں گے تو بھوک سے تو ہم مر جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک بندہ 20,000 روپے کمانے والا شام کو اگر اس کا 10 دن 20 دن یا مہینہ اس کا خرچہ نہ چلے, تنہا نہ آئے, تو وہ گھر کا کرائے کیسے دے گا؟ وہ لوگوں کو کھانا کہاں سے دے گا؟ اپنے بچوں کو کہاں سے کرے گا؟ یہ مزید میں کہتا ہوں, میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ جس طرح یہ سکول بھی بند ہیں, ریسٹورینٹ بھی مختلف کراچی کے اندر بند کر دیے ہیں, تو کرونا وائرس کی وجہ سے ہی بند ہوئی کہ بڑے اجتماع نہیں ہو, ٹھیک ہے. تو یہ پیپل پارٹی اجتماع کر رہی ہے, اس میں کرونا وائرس پھیلنے کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے. تو آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے اس کے بارے میں, کیا ایکشن لے گی کہ بھائی اس کو اجتماع ہونی چاہیے ایسی یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھو سیاست اپنی جگہ, لیکن اگر اس ملک کی صورتحال کو دیکھا جائے تو پورے ملک میں اس پر کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے. وہ پاکستان ملک ہے کہ ابھی تک ماشاءاللہ کرونا وائرس میں نکلنے میں کامیاب ہوا ہے, مکمل طور پر نہیں ہوا. اگر اتنے بڑے جمع ہوتے ہیں تو یہ دوبارہ پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو آپ کی حکومت ایکشن کیا لے گی اس کے اوپر؟ دیکھو سب سے پہلے ایکشن تو ہماری حکومت کی یہ ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ, لیکن بہرحال یہ سندھ حکومت لاک ڈاؤن نہیں کر رہی ہے, یہ ایک سیاست چلا ہے. یہ جاتی ہے کہ اپوزیشن کے تھرو مل کر ہم وفاق کو کمزور کریں اور وفاق کو گرائے مزید. کرونا نہیں ہے, کرونا کوئی بھی کرونا اتنا خاص کرونا نہیں ہے. اللہ کے بندوں, اللہ کے راستے پہ چلنے والوں, ایمان رکھنے والوں کا کوئی کرونا کچھ بھی نہیں بتا. اور جس طرح ہم لوگوں نے شوروں سے آتے ہوئے ابھی تک ہم لوگوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی, ہمیں لوگوں نے کہا کہ آپ غلط ہو, لیکن دنیا کہتی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے پاکستان واحد ملک ہے جو آگے چل پڑا.
इससे मैशत को भी खतरा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो मुल्क के अंदर इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो कोरोना है कहीं कहीं जगहों पे, स्मार्ट लॉकडाउन से ये है कि लोगों को गरीबी ख़राब हो जाएगी, तबाह हो जाएंगे लोग, इस टाइम ज़्यादा तबाही है इस टाइम। तो अब मेरे ये अगर मैं चाहूँ तो मैं इस टाइम विभाग से ये कहूँगा कि स्मार्ट लॉकडाउन भी नहीं करना चाहिए। अगर ये जलसे करेंगे, ये खिताबें करेंगे तो इससे कोरोना बढ़ेगा। आप जलसे ख़त्म करो, आप 18 को कर रहे हो, 25 को कर रहे हो, पिंडी में कर रहे हो, अपना क्या नाम है कहते हैं कोयटा में हम जलसा करेंगे, रोडों पे सड़कों पे निकलेंगे, तो सबसे पहला कोरोना तो आपने इस मुल्क के अंदर कोरोना फैलाना है। पहले हम इस कोरोना को रोकना है। अगर हम ये कोरोना रोकेंगे तो बाकी कोरोना रुक जाएगी। अगर हम स्मार्ट लॉकडाउन भी करेंगे तो यहाँ गरीब लोग क्या खाएंगे यार, एक आम दिहाड़ीदार क्या खाएगा? 200 रुपये कमाने वाला घर रोजाना क्या लेगा? वो तो आपकी बात ठीक है। चलो अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी तक हर मैदान में कामयाब रही है। डैम को हम देखें, भारत के साथ जो तनाज़ा चल रहा है उसके भी हर मैदान में मुंह तोड़ भारत को जवाब दिया जा रहा है। कश्मीर का इशू है पूरी दुनिया में उठाया जा रहा है। खारजा पॉलिसी आपके दौर में बहुत ही आला रही है, मगर एक नाकामी आपकी हुकूमत में है, वो है महंगाई। गरीब आवाम की चीखें निकल गई हैं आपकी हुकूमत में। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब तक महंगाई को कामयाब करने में कामयाब क्यों नहीं होगी? यार सबसे पहली बात ये ना कि हमारे मुल्क के अंदर महंगाई है, मैं भी जानता हूँ कि महंगाई का पहाड़ आया हुआ है, लेकिन जो टैक्स लिया जाता है ना, उस टैक्स में सबसे पहला हमारा जो पहले हुक्मरान थे नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, उन्होंने लंदनों में फ्लैट बनाए, बड़े बड़े फ्लैट बनाए उन्होंने। तो ये बात मैं कहता हूँ कि जहाँ नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर लंदन में जो फ्लैट बनाया है, उस फ्लैट हमारा पाकिस्तानी कोई बंदा उस जगह में खरीद नहीं सकता। एक आम लोहार बंदा बाहर मुल्क से आके और पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म बनता है, और 3 बार वज़ीर आज़म बनने के बावजूद भी, ठीक है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से है? अगर मैं आपको कहता हूँ कि अगर मैं हालात खाऊँ ना, तो मैं इस मुल्क का 10 बार भी वज़ीर आज़म बन जाऊँ ना, 10 बार, ठीक है, तो मैं कभी भी इतना बंगले जायदाद नहीं दूंगा। अगर मैं हराम खाऊंगा तो मैं 2 मिनट में करोड़पति हो जाऊंगा। नहीं, वो बात तो आपकी ठीक है, पर हम क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है? हमारी हुकूमत इस टाइम जो टैक्स कर रही है, देखो गुंडों का भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ से उधर इधर, यानी ये समझ लिया हर चीज़ में करप्शन है, ठीक है। अगर हम एक महकमा ठीक करता है तो दूसरा महकमा ख़राब हो जाता है हमारा, ठीक है। उससे मज़ीद आगे हमें बढ़ने की कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला महंगाई जल्द से जल्द, खान साहब ने कहा है कि इसकी मुँह तोड़ जवाब देंगे, और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हमारी महंगाई ख़त्म होगी। और जो हम टैक्स अदा करें, इस टाइम हम जो 50% टैक्स ले रहे हैं इमरान खान, तो उस टैक्स में से तकरीबन 50% में से 35% ये तो हमारे बाहर के कर्जों में चलेगा, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे? बाकी हमारे खर्चे इतने चीज़ें हमारे पास नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि महंगाई के ऊपर हम काबू पाएँ। और आवाम का दर्द हमें पता है, और हम खुद एक आवाम है, तो हम इंशाअल्लाह ताला आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो हम क्या खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर आपसे पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत को भी दूसरी बार चांस आवाम ने नहीं दिया। आप लोगों को चांस तो दिया, लेकिन आपने क्या कुछ अचीव किया होगा? अभी तक क्या लोगों को तब्दीली आप लोगों ने दी है? क्या कुछ काम मैं करवाया? आपको पेशावर से लेके यानी जिला काला डाका, तुर्रत, ठाकोट, मानसेरा, दरबन, अलीपुर, धारवाड़ी, स्वात, छत्तीसगढ़, इन इलाकों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये वही इलाके हैं जहाँ पर रोडें नहीं बनती, और आम बंदा है कि सरकारी हॉस्पिटल नहीं होता था, और स्कूल जो होता था, अल्लाह जो हमें मास्टर इनके दौर में देते, वो माशाल्लाह सुबह आते थे तो 2 घंटे वो क्रिकेट खेलते थे, 3 घंटे वो कराटे का, ठीक है, 4 घंटे उनका फुटबॉल होता था, वो चले जाते थे। तालीम कोई था नहीं, उसके पीछे सरकारी बंदा कोई नहीं। पहली बात, वो इमरान खान ने जो तालीम के में जो कबाइल इलाकों में हो रहे, वो कराची में भी नहीं हुआ, जो इमरान खान ने किया है। सबसे पहली बात ये कि हमारे मुल्क के अंदर जंगलात खत्म हो गए, तनाज़े, पानी। जहाँ मैं इस बार काला डाका में बैठा था तो मैंने खुद अपने आंखों से दरबन, अलीपुर, छत्तीसगढ़, इन इलाकों के अंदर जिला शगाई, जुब्बा, कंडरो बसके, लिया, इनमें मैंने एक चीज़ देखा था कि वहाँ पर मर्दान से लोग आके लोगों को टेस्ट कर रहे थे, कोरोना का टेस्ट कर रहे थे, टीबी के टेस्ट कर रहे थे। फिर उन्होंने वहाँ पर पानी दिया, उस पानी का भी टेस्ट किया कि यानी आप जो पानी पीते हो, ये पानी आपके सेहतियात के लिए सही है या नहीं। फिर मैंने उनसे बाकायदा पूछा कि आप किस गवर्नमेंट ने भेजा है, आप किस साइड से आ रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई हमें PTI वालों ने भेजा है कबाइल इलाकों में,
اور ہمارے ساتھ مزید ہمیں تقریباً 20 دن اور لگے گے. تو میرے قبائل پہ سب سے پہلے تو درختوں کو اس نے جو پہاڑ لگایا ہے تو اس درخت کے اندر ہر بندے کا 400-500 روپے دیہائی ملتے ہیں. جو قبائل کے اندر نوکریاں نہیں تھیں وہ یہاں ملی. ایف سی جو ہماری تھی وہ ہماری یعنی ہمارے جو لڑکے لگے تھے تعلیم نہیں تھے جس کی تعلیم تھی ایف سی کے اندر ان سب کی نوکریاں پکی ہوئی. میرے علاقے کے اندر ٹریفک پولیس والا بھی نہیں تھا. اب عمران خان کی حکومت کے آنے کے بعد ٹریفک پولیس والے بھی. تو ماشاءاللہ میرے ملک بہت اچھا جا رہا ہے. کے پی کے انشاءاللہ مزید آگے بڑھے گا اور ہماری امید ہے کہ ہم اس ملک کو اور بچانے کی کوشش کریں اور اس ملک کو نیا پاکستان بنائیں. ہم دو پاکستان نہیں ہیں, ہمارا ایک پاکستان ہے, چاہے وہ ماجر ہو, سندھی ہو, بلوچ ہو, ہزاروال ہو, چاہے اس کے اندر کوئی بھی قوم ہو, چاہے وہ پٹھان ہو, ہم سب ایک بھائی ہیں اور ایک ہی پیج پہ رہیں گے. ہمارا دو پاکستان نہیں اور ایک پاکستان ہے. ہم ہمیشہ اس ملک کے لیے جان دیں گے. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں تو آپ کو 2023 میں کس بنیاد پر عوام کے پاس جائیں گے, کون کون مفاد آپ کے پاس ہوں گے کہ ہم نے اگلے 5 سالوں میں یہ کچھ آپ لوگوں کے لیے کیا ہے, اگلے 5 سالوں کے لیے ہمیں منتخب کرو, عمران خان کو ووٹ دو, طریق انصاف کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرو, تو کن بنیاد پر آپ لے کے جائیں گے ہم یہ کام کریں گے بھائی, ہم نے یہ پہلے کیے ہیں, یہ کام آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کے پاس کیا پوائنٹ ہوں گے؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ بھئی ہمارے ملک کے اندر جو معیشت ہے وہ ختم انہوں نے کر دی ہے. ٹریپ لوگوں کو پکڑ لیا, ٹھیک ہے, یہ عمران خان نے بڑا کام کیا. عالمی دنیا پہ عمران خان کا ایک نام ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات ہماری یہ ہے کہ ملک کے اندر تعلیمی ادارے سے بحال ہو گئے. دوسری بات یہ کہ پنجاب میں گورنر پنجاب نے کہا کہ قرآن کے ترجمے کے ساتھ یہاں پر بچوں کو میڈیکل ملے گا, اور اگر جو بچہ یہاں سے میٹرک سند لے گا وہ ترجمے کے بغیر باہر نہیں جائے. ہر اسکول کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ وہ کے پی کے ہو, کراچی ہو, ہر اسکول کے اندر قرآن ترجمہ بچوں کو لازمی پڑھانا ہے.